الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ اب کہیں گے کچھ عقل کے ہلکے لوگ کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہی ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی ہے مبارکہ نمبر 142 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور یہاں سے ہمارے دوسرے پارہ کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ سامعین، یہاں پر ایک بہت بڑے واقعہ کا ذکر ہے جس کے شان نزول میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور وہ واقعہ ہے تحویل قبلہ کا۔ تحویل قبلہ کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آپ اولاً نمازیں مسجد اقصی یعنی بیت المقدس اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھاتے تھے اور نماز ادا کی جاتی تھی، تو یہودی اس بات پر مسلمانوں کو بہت طعنہ دیتے تھے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے نبی اور رسول جو ہیں وہ سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ہمارے نبیوں سے بنی اسرائیل سے افضل ہیں، لیکن تمہارے پاس تو نماز ادا کرنے کے لیے اپنا قبلہ بھی نہیں ہے، تم تو ہمارے قبلہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے۔ حالانکہ یہ قبلہ کوئی ان کا تو نہیں تھا، قبلہ تو اللہ کا ہے۔ حرم ہو تو وہ بھی اللہ کا ہے، اور اقصی ہو تو وہ بھی اللہ کا ہے۔ ظاہر ہے وہ عبادت تو صرف کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ کوئی بھی جو جگہ ہے ظاہر ہے وہ تو اللہ کی ہے، جیسے یہ مسجد ہے اللہ کی ہے، مسجد نبوی ہے وہ اللہ کی ہے، مسجد حرام ہے وہ اللہ کی ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے ان کے ہاں یہ طعنہ وہ اس لیے دیتے کہ وہ کہتے تھے کہ اس کو تعمیر کرنے والے جو ہیں وہ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام ہیں، تو لہٰذا یہ اس سے پہلے باقی بنی اسرائیل والے جو ہے انہوں نے اس کا نشان لگایا، تو لہٰذا یہ تمہارے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ باتیں یہ کوئی سمجھ آنے والی نہیں ہیں۔ اب جب مسلمانوں نے یہ بات سنی یہودیوں سے بار بار، اور یہودی قومی ایسی ہے کہ وہ بار بار ٹیز کرتے ہیں اس بات پر، تو انہوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریں اور عرض کریں کہ وہ ہمارا قبلہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ بنا دے۔ اب ظاہر ہے دعائے رسول ہو، تمنا رسول ہو اور اللہ اس کو پورا نہ کرے، یہ تو محبوبیت کا درجہ پھر ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے بارگاہ صمدیت میں اس چیز کی دعا کی، اور دوران نماز آپ نے اللہ کی جانب اس انداز سے توجہ فرمائی کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے، مسجد اقصی سے مسجد حرام ہو جائے، بیت المقدس سے خانہ کعبہ بن جائے۔ تو ایک آگے وہ آئے گی بحث، وہاں پہ بات کریں گے۔ اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی جانب اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا وہ قبلہ بنا دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب کمال یہ ہے کہ قبلہ ویسے بھی اعلان ہو سکتا تھا کہ نماز پڑھ لی، اس کے بعد وہی آتی کہ محبوب اگلی نماز جو ہے وہ آپ نے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ بالکل یہ عام اور سادہ طریقہ ہے، اور بہت عام فہم یہی طریقہ ہے کہ اچھا اب یہ تو ہو گیا، اب جو اگلی نماز ہے وہ ایسے آپ پڑھ لیجئے۔ لیکن
اللہ کے ہر معاملے میں اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور مالک کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ سمجھ بعد میں آتی ہے۔ اب آپ نماز میں تھے، ظہر کی نماز بتائی جاتی روایات میں، 2 رکعتیں ادا کر چکے، اب اس کے بعد تیسری رکعت میں اللہ کا حکم آتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز ہی آپ اپنا رخ انور خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں۔ اب یہ بالکل ڈائریکشن ایسی تھی کہ الٹ تھی، یعنی فرض کیا منہ ادھر تھا تو منہ ادھر کرنا، بالکل اپوزٹ سائڈ پہ، وہاں سے مسجد جو ذو قبلہ تین ہے۔ اب یہ دوران نماز، جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی، ہمارا منہ قبلہ شریف کی طرف ہے، یعنی یہ ہمارا بنتا ہے مغرب، اور دوران نماز ہی اچانک اگر مشرق کو منہ کرنا پڑے تو آپ اندازہ کریں کیسا ہوگا۔ یہاں سے اس طرف مجھے آگے میں جاؤں گا تو پھر ہی منہ مشرق کی طرف کر پاؤں گا نا، یہاں کھڑے ہو کے مشرق کی طرف تو نہیں ہو جاؤں گا، پھر تو میں مقتدی بن جاؤں گا، امام تو نہیں بن پاؤں گا۔ اب ایسا ہی ہوا، سب لوگوں نے دوران نماز اب یہ سارے چہرے ادھر سے ادھر۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے کہ جناب اچانک ایسا ہو جانا۔ اب جب یہ ہو چکا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم نے یہ سوچا ہوگا، دیکھا ہوگا، یہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات گئی ہوگی کہ اچانک نماز میں کیا ہو گیا، ادھر سے چہرہ ادھر ہو گیا۔ تو جو وہ محبت والے لوگ تھے، کیا عظیم وہ مقتدی تھے، ان جیسے مقتدی کائنات میں کبھی نہیں آئے، قیامت تک نہیں آ سکتے۔ کہا ہمیں سے کیا غرض، جب کہہ دیا پیچھے امام کے منہ آپ ادھر کریں ہمارے منہ ادھر، آپ منہ ادھر کریں ہمارے منہ ادھر، ہم نے کیا سوچنا ہے۔ اقبال نے پھر اس پہ لکھا، سبحان اللہ، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، طویل قبلہ پہ اقبال نے پوری نظم لکھی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، جب ہم نے تو آپ کو مانا ہے، آپ نے کہا قبلہ ادھر ہے، ہم نے منہ کر لیا ادھر، آپ نے کہا قبلہ ادھر ہے، ہم نے منہ کر لیا ادھر، ہمیں کوئی اس پہ نہیں ہے اور نہ ہم نے سوچا ہے۔ لیکن ان کے ایمان دیکھیے کہ وہ عظیم صحابہ کرام کس درجے پر فائز تھے کہ اتنی بڑی اچانک نماز میں تبدیلی ہوئی اور کسی نے سوچا بھی نہیں، سوائے منافقوں کے، سوائے منافقوں نے کہا یہ کیا ہوا۔ اب یہیں پر ڈیفرینشیٹ کرنا تھا کہ کون ہیں جو صحیح مقتدی ہیں اور کون ہیں جو بہانے باز ہیں، ان کے اندر ملے ہوئے، اور یہ ہر دور میں سے ہیں، رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، نماز میں یہ کیا کر دیا، پہلے قبلے کو کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ کون لوگ ہیں، ان کو قرآن نے ایک لفظ دیا ہے، صفی کی جمع ہے سفہا، سفہا کہتے ہیں بے وقوف، جاہل، گنوار۔ فرمایا محبوب یہ لوگ بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، آپ ان کی باتوں پہ مت جائیے، یہ جاہل اور گنوار اس لیے ہیں کہ اب یہ جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں میری بارگاہ میں یہ جاہل ہیں، اس لیے کہ محبوب انہوں نے آپ کی ذات پہ اعتراض کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور قرآن نے قیامت تک لی۔ اب ظاہر ہے اب یہ ایسے بے وقوف کہلائے کہ صرف اس زمانے میں نہیں جب تعویل قبلہ ہوا، اب یہ قیامت تک دنیا انہیں کیا کہہ رہی ہے، بے وقوف کہہ رہی ہے۔ آج ہم نے بھی پڑھا قرآن تو ہم نے بھی انہیں کہہ دیا نا بے وقوف، جاہل، گنوار۔ اب جو جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے گا تو انہیں کیا کہے گا، بے وقوف۔ اور کمال بات یہ ہے کسی کو غلط اور برا ایسا کہنا
بہت بری بات ہوتی ہے، غلط بات ہوتی ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اب ان کو بے وقوف کہنے پر ثواب ملے گا، سفہا، ثواب ملے گا ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرے، اللہ فرماتا ہے مجھے کبھی پسند ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے اعتراض کس پہ کیا تھا؟ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی آیت آگے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، کہ یہ لوگ کہیں گے بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد باقی کچھ لوگ بھی ہیں، بعض نے کہا سے کہ وہ مشرکین جو تھے وہ بھی مراد ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے۔ اب بعض نے کہا کہ یہودیوں نے بھی یہ بات کر دی تھی، پہلے وہ بات کرتے تھے اب یہ بات کر دی، یہ بھی لکھا مفسرین نے۔ لیکن بہرحال جنرل یہ بات کہ جس نے بھی اعتراض کیا، اس میں ساری کیٹیگریز کے لوگ آ جائیں گے۔ جس نے بھی تحویل قبلہ پر اعتراض کیا، اللہ نے اس کو کیا ٹائٹل دیا؟ سفہا، بے وقوف۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا جس قبلے پر یہ تھے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے محبوب فرما دو، ان کو جواب دو، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جدھر بھی چہرہ تم کرو ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ فَأَيْنَمَا، قرآن فرماتا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی چہرہ پھیرو گے ہر طرف چہرہ اللہ کا ہی ہے۔ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تمہیں اس پہ کیا اعتراض؟ مشرق کی جانب منہ کرتے تھے، اب مغرب کی جانب کر رہے ہیں، تو تمہیں کیا اعتراض؟ یہ مالک کی منشا ہے اور مالک کی مرضی ہے، جیسے مالک چاہے ویسے کرتے جاؤ۔ یہی تو ہی غلام اور بندے ہونے کا حق ہے۔ کبھی غلام جو ہوتا ہے نا، اب تو جو بات اعتراض ہوتی ہے وہ تو چونکہ ملازمین ہے اور معاملہ ہے، جو عرب زمانے میں غلام ہوتے تھے جن کو فارسیل ہوتے تھے، بک کے آتے تھے اور انہیں خریدا جاتا تھا، انہیں کہتے تھے عبد مملوک۔ اب وہ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے مالک کے سامنے، کیوں؟ اس نے خریدا ہوتا تھا۔ تو مالک کے آگے غلام کی کوئی مرضی اور منشا اور خواہش نہیں ہوتی، اس کی وہی منشا ہوتی ہے جو مالک کی ہوتی ہے۔ میں جو مالک ہے اور ہم سارے اس کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، غلام ہیں، عبد ہیں، اور عبد کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اس کی اپنی خواہش تو کوئی نہیں ہوتی، اس کی وہی خواہش اور تمنا ہوتی ہے جو اس کے مالک کی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا اے محبوب انہیں فرما دو اللہ کا مشرق و مغرب ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، وہ جدھر چاہے جس کا منہ چاہے جدھر پھیر دے، یہ مالک کی مرضی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے وہ سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ صراط مستقیم کی طرف پھیرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ اس لیے بار بار اور ہر لمحہ مالک سے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ہی چلانا، مولا صراط مستقیم پہ ہی قائم رکھنا۔ اور انسان جب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتا ہے، اللہ کو یہ دعا پسند بہت ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ہی ہدایت مانگ رہا ہے اور مجھ سے عرض کر رہا ہے اے مولا میں بھٹکنے والا ہوں، میں ہر جگہ ہر قدم قدم پہ غلطی کرنے والا ہوں، مولا کریم مجھ سے لغزشیں، شیطان میرے دائیں بائیں اوپر نیچے جسم کے اندر خون کے اندر ہے، اے مولا اگر تو کرم نہیں فرمائے گا تو میں پھسل جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ پہ ہی قائم رکھنا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، اور یہ دعا ہمیشہ ہمیں اللہ سے کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔